ویسٹ میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں آپ جس کنٹری میں بھی جائیں گے آپ اپنے آپ کو، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ سیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن جب کہ آپ اسلامی ممالک میں اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں، آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ ایکسپریس کرنے سے آپ ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا حلقہ 3 کو ہم 2 حلقے بنائیں گے، دنیور میں سیوریج سسٹم شروع کریں گے اور میڈیکل کالج وہاں پہ سلطان آباد میں بنائیں گے، جبکہ ابھی تک ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا ہے. 1999 میں آپ ظفر شاہ صاحب سے ہار گئے. جی 2020 میں آپ سہیل عباس سے ہار گئے. تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر تعمیرات ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، جو حلقہ نمبر 3 گلگت سے انتخابی میدان میں لڑتے آ رہے ہیں اور 1994 سے یہ باضابطہ طور پر انتخابی معرکے میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آ گئے. 1999 میں آپ ظفر شاہ صاحب سے ہار گئے. 2020 میں آپ سہیل عباس سے ہار گئے. تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. ظاہر ہے دنیا شروع سے ہی اسی طرح چل رہی ہے. یہ جو آپ کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہسٹری ہی ہوتی ہے. تاریخ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. کیا آپ کے لیے 99 کے الیکشن اور 2020 کے الیکشن میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں 2099 میں یہ تھا کہ ہم 2 انڈیویجول آپس میں لڑتے تھے، کوئی گورنمنٹ یا اپوزیشن نہیں تھی. اس دفعہ جو الیکشن ہوا گورنمنٹ ورسس ڈاکٹر اقبال تھا. سہیل عباس کی تو کوئی اپنی ایز اٹ از اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ جعفر شاہ کا بیٹا تھا اور جعفر شاہ صاحب فوت ہو گئے تو ظاہر ہے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی. جعفر شاہ بہت پرانا سیاستدان تھا اور 3 دفعہ اس حلقے میں الیکشن جیت چکا تھا. اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس 99 سے بہت مختلف تھی کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی اور میں نہ میری کوئی پارٹی تھی، نہ میرے ساتھ کوئی گورنمنٹ تھی، نہ کوئی اور سپورٹ تھی. میں اکیلا، اور دوسری طرف پوری وفاقی حکومت، آپ کی بیوروکریسی اور سیاسی پارٹیاں اور جیتی ہوئی ایک گورنمنٹ جو آلریڈی بن چکی تھی کیونکہ 15 کو جنرل الیکشن ہو گئے اور پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. اور ہمارا جو الیکشن تھا کیونکہ جعفر شاہ صاحب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے 1 ہفتہ پوسٹ پون کیا تھا، تو یہ الیکشن ہوئے تھے 22 کو. تو آپ آلریڈی فریش جو ابھی بنی ہوئی ایک گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، اس کے خلاف الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اپنے حلقے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات کے باوجود، اتنا ان کے اوپر پریشر تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، جبکہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ بہت پیچھے رہ گئے اور میں 2nd نمبر پہ. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ رہی کہ حکومت، انتظامیہ، بیوروکریسی کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی آپ کے خلاف تھیں؟ دیکھیں، آپ کے اندر کچھ ہو تو ظاہر ہے آپ کی مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک الیکشن میں بھی یہی قانون چلتا ہے. ہاں، الیکشن میں بھی یہی چلتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 5 سال اقتدار میں رہیں بہت سارے لوگ ویسے ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آگے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اگر جیت گئے تو اگر کسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو اس پوزیشن کے لیے اپنی وہ نظریں جمائے وہ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک نئی جماعت تھی. اس کے اندر بہت سارے لوگ جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد وہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے
اپنے لیے انہوں نے خطرہ سمجھا. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید صوبائی سطح پر یہ جو پوزیشن ہے یہ لے جائے گا تو ہم رہ جائیں گے. تو انہوں نے بھی مخالفت کی اندر سے, پارٹی کے اندر سے بھی. پھر نون لیگ نے اس لیے مخالفت کی کہ میں نے پارٹی چھوڑی ہوئی تھی, ان کا ٹکٹ نہیں لیا. تو اس پر وہ میرے ساتھ ضد میں آ گئے تھے, ناراض تھے. انہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی. اسی طریقے سے دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی, وہ سارے مل کے میرے خلاف ہو گئے. اور پھر یہ کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ ظاہر ہے یہاں پہ حکومت بن گئی تھی, ظاہر ہے اس کے ساتھ دینا. آپ کو جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا کوئی فائدہ کیپٹن شفیع کو بھی پہنچ گیا تھا؟ وہ تو آپ کے مقابلے میں آ گئے. نہیں, کیپٹن شفیع کا جو ووٹر ہے وہ الگ ہے, میرے ساتھ اس کا نہیں ہے. میرا جو ووٹر ہے اس سائڈ پہ ہے, دنیور سائڈ پہ زیادہ ووٹ ہے. اس کا بگروٹ اور حرام سائڈ پہ اس کا ووٹ ہے کیپٹن شفیع کا. اور میرا اور اس کا اتنا وہ آپس میں وہ نہیں ہے, ووٹ کراس نہیں ہو رہا. ووٹ نہیں. آخری جو آپ انتخابی مہم چلا رہے تھے اپنی, اس میں آپ کا جو نقشہ تھا, آئندہ کے لاہ عمل تھا, وہ آزاد امیدواروں کے ذریعے حکومت بنانا اور خود وزیر اعلیٰ بننا تھا. تو آزاد امیدوار تو آ گئے لیکن وزیر اعلیٰ ہار گیا. وزیر اعلیٰ کی تو میں نے بات نہیں کی تھی, لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آزاد امیدوار آپس میں مل کے ایک لاہ عمل طے کر سکتے ہیں اور اپنا ایک گروپ بنا سکتے ہیں. اور تھا بھی, ہو بھی سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ جو جنرل الیکشن 15 کو ہو گئے, میرا جو الیکشن ہے وہ ایک ہفتہ پیچھے چلا گیا, تو ظاہر ہے جو پہلے آزاد امیدوار جیت چکے تھے وہ فوراً ہی وہ جو اس وقت یہ آزاد امیدواروں کا جو فارمولا گورنمنٹ کی طرف سے بنا, اس کا آپ کو پہلے سے علم تھا؟ مجھے نہیں پتا, انہوں نے آپس میں کچھ کیا ہوگا, مجھے کسی نے اس وقت بتایا نہیں تھا آزاد امیدواروں کا. لیکن یہ کہ مجھے اندازہ تھا بہت سارے آزاد امیدوار اس میں آ جائیں گے, جیت کے آ جائیں گے, اور وہ اگر چاہتے تو گروپ بن سکتا تھا اور بڑا پاورفل گروپ بن سکتا تھا اگر یہ جلد بازی نہ کرتے, آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے. تو یہ باتیں میں نے اس وقت, مجھے آپ کو الیکشن میں ہرانے کے بدلے میں سب ڈویژن کو بڑھا کے ضلع بنایا جا رہا ہے, تو اس میں تو میرے خیال سے آپ کو کنٹریبیوشن پہ خوش ہونا چاہیے. نہیں, بہت سارے اعلانات کیے تھے. سب ڈویژن کو ضلع بنانے کا اعلان وہ الگ, انہوں نے کہا تھا حلقہ 3 کو ہم 2 حلقے بنائیں گے, دنیور میں سیوریج سسٹم شروع کریں گے, اور میڈیکل کالج وہاں پہ سلطان آباد میں بنائیں گے. جبکہ ابھی تک ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا ہے. ضلع کی بھی انہوں نے اعلان تو کیا تھا ضلع کا, لیکن ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن یا اس طرح کا نہیں ہوا. یہ صرف اعلانات کی حد تک تھے, اور وہ بھی اعلان الیکشن کے دنوں میں. حفیظ سے بنیادی طور پر کون سے اختلافات تھے سر, جن کی وجہ سے آپ نے کابینہ سے استعفیٰ دیا, پارٹی سے نہیں دیا, اسمبلی سے بھی نہیں دیا؟ ہم آپ کے شوق میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے, یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران, ایجپٹ, ترکی کے قالین ہوں, یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ, ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ, کوالٹی کی چیزیں. نہیں, حفیظ سے دیکھیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس وقت اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ وقت آنے پر اور حالات کو دیکھ کے پھر میں بہت ساری چیزیں جو فیکٹس ہیں ان کو میں میڈیا کے سامنے قسطوار لے کے آنا چاہتے ہیں. قسطوار اور وہ حالات کے مطابق ابھی نہیں, اور وہ میں نے پہلے لایا بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں جو زبان زد عام ہے, اختلافات کی بنیاد پہ, کم از کم ان کا تو آپ کو
اندازہ ہوگا؟ مین جو اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اس دفعہ آزاد الیکشن لڑوں گا اگر پارٹی سے. جب یہ کورونا کی کہانی چل رہی تھی اس وقت کہا تھا یہ؟ نہیں، کورونا کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے. کورونا آپ کو ایک کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا اس وقت. وہ تو خیر وہ الگ تھا، وہ دوسری وہ سٹوری ہے. لیکن ان کو میں نے الیکشن کے دوران یہ کہا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑوں گا. اس پہ وہ ناراض ہو گئے. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ کا ٹکٹ کسی کو بھی نہ دے وہاں پہ. ہاں میں نے یہ کہا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اور پھر وہ کینڈیڈیٹ بھی ایسا کھڑا کیا کہ صرف مجھے ہرانے کے لیے، اور کمپین بھی ایسی چلائی کہ صرف مجھے ہرانا تھا. انہوں نے خود جیتنے کے لیے کمپین نہیں چلائی. ہاں 1 پوائنٹ ان کا ایجنڈا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ہرانا ہے. اسمبلی میں آپ 5 سال تو رہے سر، ان میں کون سی ایسی چیزیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی آپ نہیں کر سکے، یا جو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے کر لیا؟ دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں سیکولر مائنڈ کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے، سیکولر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں غیر مذہبی بنیادوں پہ، مذہب کے نام پہ جو خاص طور پہ جو پاکستان میں ہوتا ہے، ان چیزوں کے میں خلاف ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نے بہت دفعہ کوشش کیا کہ ہماری گلگت بلتستان کے اندر ہماری کمپوزیشن ایسی ہے کہ آپ یہاں پہ مذہبی قوانین نہ بنائیں، آپ سیکولر قوانین بنائیں. وہ اس لیے جو سب کو قابل قبول ہو. ہاں، سب کو قابل قبول ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے، جیسے آج کل عمران خان بھی بار بار کہتا ہے، ٹورزم ہے. ٹورزم کو آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ ملیشیا والا ماڈل یہاں نہیں اپنائیں گے، ترکی والا ماڈل نہیں اپنائیں گے، دبئی والا ماڈل نہیں اپنائیں گے. یہ سوئٹزرلینڈ ماڈل کیا ہے سر؟ سوئٹزرلینڈ کی بات نہیں ہے. نہیں، سوئٹزرلینڈ کی بات نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ملیشیا ایک اسلامی ملک ہے کہ نہیں ہے؟ ترکی اسلامی ملک ہے، بالکل ہے کہ نہیں؟ وہاں ٹورسٹ کو مکمل آزادی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آئین بھی ان کو آزادی دیتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ان کو آزادی نہیں دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں آپ چادر اوڑھ کے پردہ کر کے آ جاؤ، فلانا کر کے آ جاؤ، یہ کھاؤ یہ پیو. اس طرح نہیں ہوتا ہے. جو ویسٹرن ٹورسٹ ہے وہ اس جگہ میں جاتا ہے جہاں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں قدغن نہ ہو. ٹھیک ہے، قدغن نہیں. اس لیے ملیشیا سالانہ $40 بلین ٹورزم سے کماتا ہے، اور ترکی جو ہے $60 سے $80 بلین سالانہ کماتا ہے. وہ اسلامی ملک. یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ انتخابی سیاست میں آپ کے فائدے کی یا نقصان کی؟ نہیں، میں دیکھیں نقصان ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری سوچ جو میں کوشش کر رہا تھا، جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کے اوپر بڑا کوشش کیا کہ ہم ایسے قوانین بنائیں کہ یہاں پر جو ریلیجیس ہارمنی ہے. دیکھیں آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ آپ میرے ساتھ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کسی کے ساتھ اس کے عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہونی چاہیے. اس کے عقیدہ اپنے تک محدود ہے، لیکن بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مذہب کے خلاف ہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، خواتین جو بھی ہو، قومیت جو بھی ہو، وہ برابر ہوتے ہیں بحیثیت انسان. ویسٹ میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ جس کنٹری میں بھی جائیں گے، آپ اپنے آپ کو، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ سیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن جب کہ آپ اسلامی ممالک میں اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں، آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ ایکسپریس کرنے سے آپ ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو بحیثیت انسان لیا جاتا ہے، آپ کے عقیدے کی بنیاد پہ آپ کو نہیں دیکھا جاتا. اچھا، تو اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اسمبلی میں بھی یہی تقریر کرتا تھا کہ ہمیں یہاں پہ وہ ماڈل اپنانا چاہیے، مذہبی بنیادوں پر یا فرقے کی بنیادوں پر کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، قوانین نہیں بنانے چاہیے کہ جس سے یہاں پہ ہمارے جو ہے آپ کے دیکھیں پاکستان کیوں پیچھے چلا گیا. ایک زمانہ تھا ایوب کے دور میں، آپ کو اگر یاد ہو، پاکستان بہت ہی آگے جا رہا تھا، ترقی کر رہا تھا. پیچھے کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ جو آپ نے شروع کیا مذہب کے نام پہ بھٹو کے دور میں، اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے دور میں، اس کے بعد اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے، لوگ عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے.
آپ نے انسانوں کی قدر نہیں کی، آپ نے عقیدے کی بنیاد پہ ان کو تقسیم کیا، لوگوں کو آپس میں لڑایا، بھائی بھائی کا گلا کاٹا۔ یہاں پہ گلگت کے اندر کیا ہوا؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ ایوب کے دور میں تو نہیں تھا، یہ بعد میں جب سے یہ مذہب کے نام پہ لوگوں نے یہ قوانین بنا کے ایک دوسرے کو لڑانا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر اقبال صاحب سے جو ہمارا پروگرام تھا آپ نے سن لیا۔ اللہ حافظ۔